بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس حدیث کے سلسلے میں آج کا ہمارا حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایسی ہے جو معمولی سی ہے اور اس پر ہر مسلمان بغیر کسی تکلیف کے عمل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایک حدیث ہے، یہ ایک سبق ہے، اور یہ ایک ایسی حدیث اور سبق ہے کہ اس کے ذریعے ہم 2 منٹ میں اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک صحیحین میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے تو یاد رکھیے، اس سے معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ بڑھے گا، اس سے معاشرے میں امن پھیلے گا، اس سے معاشرے میں محبت کی بالا بول ہوگی۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہی حدیث لاگو ہوتی ہے، کسی کے بارے میں ہم جھوٹی اور بے بنیاد خبر پھیلا دیتے ہیں، کسی پر بے بنیاد الزام لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آج کل سوشل میڈیا پر یہی حدیث لاگو ہوتی ہے، کسی کے بارے میں ہم جھوٹی خبر، بے بنیاد خبر پھیلا دیتے ہیں، بے بنیاد الزام لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ صرف ایک تبصرہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی مسلمان کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ ایسا دل آزاری اور ایسا گناہ ہے جو کہ ہمارے لیے گناہی جاریہ کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ گناہی جاریہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ تک پھیلا رہتا ہے جب تک وہ پوسٹ سوشل میڈیا پر موجود ہو۔ یاد رکھیے، اگر ہماری زبان سے کسی کی غیبت، کسی کو تہمت، کسی کو گالی دینا، کسی کو طعن لعن کرنا، یا کسی اور ذریعے سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، تو ہمیں یہ اپنی ایمان اور اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہمارا ایمان اور ہمارا اخلاق اس بات کا اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی پر ظلم کر دیتے ہیں، یا ہاتھ کے ذریعے کسی کا حق مارتے ہیں، تو یاد رکھیے، کسی مسلمان کا شایہ نشان نہیں ہے۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ہاتھ کے ذریعے، ہم زبان کے ذریعے صرف اور صرف خیر کی باتیں کریں گے، خیر کے کام کریں گے، اور آج کے بعد زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بنیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے معاشرے میں امن، محبت اور بھائی چارہ پھیلے گا، اور یہ ہمارے درمیان محبت اور اخوت کا سبب بنے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا